جن کی ولادت اس مقام پر ہوئی کہ جو مقام خود خدا نے اپنے لیے مخصوص قرار دیا، یعنی کعبۃ اللہ میں علی کی ولادت کعبۃ اللہ میں ہوئی۔ اور میں یہ عرض کروں گا عزیزان محترم، علی کا کعبے میں تشریف لانا صرف علی کے لیے ہی باعث فضیلت نہیں بلکہ کعبے کے لیے باعث فضیلت۔ اور یہ میں الفاظ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا عزیزان محترم، بلکہ جس وقت یزید کے مظالم بڑھ گئے اور امام حسین علیہ السلام نے مکے کو ترک کیا، آپ نے احرام حج کو احرام عمرہ میں تبدیل کیا اور آپ کربلا کی طرف جانے لگے، تو اس وقت حضرت ابو الفضل العباس علمدار کعبے کی چھت پر چڑھ گئے۔ کعبے کی چھت پر چڑھ کے آپ نے ایک بہت بڑا خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس خطبے کی جو ابتدا تھی وہ ابتدا حضرت عباس نے ان الفاظ میں کی کہ الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابیہ، تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے ہے کہ جس پروردگار عالم نے اس حسین کے باپ کے قدموں کے ذریعے سے کعبے کو شرف بخشا تھا۔ کعبے کو جو شرف ملا ہے نا وہ قدم علی کی وجہ سے ملا ہے، اور یہی وجہ ہے حضرت ابو الفضل عباس نے جو دوسرا جملہ ارشاد فرمایا اس میں آپ نے فرمایا من کان بالامس بیتن اصبح قبلۃ، وہ گھر وہ مکان جو پہلے صرف مکان تھا جب علی تشریف لائے تو قبلہ بن گیا۔ علی کے تشریف لانے سے جو صرف مکان تھا، محض مکان تھا، محض گھر تھا، محض کمرہ تھا، جب علی تشریف لائے تو وہ مکان نہ رہا، قبلہ بن گیا۔ تمام مسلمانوں نے عالم کے لیے اس کی طرف منہ کر کے اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا واجب ہو گیا۔ یہ ہے علی ابن ابیطالب۔ بسم اللہ حیدری۔ اور جب حضرت فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے قریب گئی، ایک مرتبہ خانہ کعبہ کے قریب جا کر حضرت فاطمہ بنت اسد نے جو جملے ارشاد فرمائے، پہلے جملے بی بی نے جو بیان فرمائے تھے وہ الفاظ یہ تھے بی بی کے عزیزان محترم کہ بی بی نے بیان فرمایا اے اللہ میں تجھ پر بھی ایمان رکھتی ہوں، اے اللہ میں تیرے رسولوں پر بھی ایمان رکھتی ہوں، اے اللہ میں تیری کتابوں پر بھی ایمان رکھتی ہوں۔ بی بی یہ بیان کرنا چاہتی تھی کہ جو لوگ ابو طالب کو کافر سمجھتے ہیں ان کو میرا درس ہے کہ جب میں ابو طالب کی بیوی ہو کر صاحب ایمان ہوں، مومنہ ہوں، تو میرے شوہر ابو طالب کیسے کافر ہوں گے؟ حیدر کی عداوت تمہیں کر دیتی ہے اندھا، حیدر کی عداوت تمہیں کر دیتی ہے اندھا، تم توڑنے لگتے ہو شریعت کے بھرم کو، عمران کو کافر تو کہا یہ بھی نہ سوچا، بیت اللہ نے دیا رستہ کافر کے حرم کو۔ اور پھر بی بی نے جو دوسرا جملہ بیان کیا کعبۃ اللہ کے پاس آ کر، اے اللہ تجھے واسطہ ہے اس بیت کا، توجہ ہے نا، بسم اللہ، اے اللہ تجھے واسطہ ہے اس بیت کا، اے اللہ تجھے واسطہ ہے ابراہیم خلیل اللہ کا، اے اللہ تجھے واسطہ ہے میرے شکم میں موجود مولود کا، میری مشکل کو حل فرما۔ توجہ ہے نا، میری مشکل کو حل فرما۔ بی بی بیان کرنا چاہتی تھی کہ دنیا والوں کو معلوم ہو جائے کہ اگر کوئی شخص اگر کوئی انسان کعبۃ اللہ کے پاس چلا جائے، کعبۃ اللہ کے پاس جا کر ابراہیم اور اسماعیل کا واسطہ دے، اس کی مراد اس وقت تک پوری نہیں ہوگی جب تک علی ابن ابی طالب کا واسطہ نہیں۔ دیکھ ذرا ہر سمت فضا میں علی علی، اے دشمن حیدر دیکھ ذرا ہر سمت فضا میں علی علی، پاروں میں علی، چاروں میں علی، تاروں میں علی، قرآن تیرے پاروں میں علی۔ نعرہ حیدر